ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ رجل استشہد. سب سے پہلا آدمی جس کا قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا وہ ہوگا کہ جو شہید کیا گیا. مطلب یہ کہ لوگوں کے علم کے مطابق لوگوں کی نظر میں وہ شہید ہوا. فأتی بہ فعرفہ نعمہ فعرفہا. اس کو لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین اس کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے. تو وہ اللہ کی نعمتوں کو جو اس کے اوپر تھیں دنیا میں اس کو پہچان جائے گا. اس سے پہلے ہول اور خوف کی وجہ سے سب کچھ بھول چکا ہوگا. تو ان نعمتوں کو پہچان جائے گا. اللہ فرمائیں گے قال فما عملت فیہا. تو تم نے کیا کیا یہ جو میں نے نعمتیں دی تھیں؟ قال قاتلت فیک حتی استشہد. وہ کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں قتال کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا. قال کذبت. اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے جھوٹ بولا. ولکنک قاتلت لأن یقال جریء. تم نے اس لیے قتال کیا تھا تاکہ یہ کہا جائے کہ بڑا بہادر ہے، شجاع ہے، جری انسان ہے. فقط قیل، وہ کہہ دیا گیا. غور کیجئے یہاں پر جو اس کی نیت تھی وہ اس کو مل گئی. اگر اس کی نیت یہ ہوتی کہ اللہ خوش ہو جائے تو پھر اللہ خوش ہو جاتا. ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار. پھر اس کے بارے میں آرڈر کیا جائے گا اور اس کو اس کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اندازہ کیجئے اللہ کے راستے میں بظاہر جہاد کرنے والا یہاں تک کہ قتل ہو جائے گا لیکن نیت نہیں صحیح تھی تو جہنم کا ایندھن بنے گا. سب سے پہلے یہ فیصلہ ہوگا. اور اس کے بعد دوسرا آدمی لایا جائے گا. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ. جس نے علم حاصل کیا ہوگا. وَعَلَّمَهُ. اور اس کو دوسروں کو سکھایا بھی ہوگا. رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَ. تعلیم حاصل کی ہوگی اور اس کو دوسروں کو سکھایا ہوگا. وَقَرَأَ الْقُرْآنَ. اور قرآن بھی پڑھا ہوگا. فَأُتِيَ بِهِ. اس کو بھی لایا جائے گا. فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا. اس کو نعمتیں گنوائی جائیں گی، پہچانی جائیں گی، وہ نعمتوں کو پہچان لے گا. قال فما عملت فیہا. تم نے اس پہ کیا کیا؟ وہ کہے گا تعلمت العلم. میں نے علم حاصل کیا. وعلمتہ. اور لوگوں کو سکھایا بھی اس علم کو. وقرأت فیک القرآن. اور تیرے راستے میں قرآن پڑھا. قال کذبت. اللہ رب العالمین فرمائیں گے الہ العالمین تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جھوٹ بولا. ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم. تم نے اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ کہا جائے کہ عالم ہے، فلاں عالم بہت بڑا عالم ہے بھائی. وقرأت القرآن لیقال هو قارئ. اور قرآن کی تلاوت اس لیے کی، قرآن کو اس لیے پڑھا کہ لوگ کہیں هو قارئ. وہ قاری صاحب ہیں، بہت بڑے قاری ہیں. اس نیت سے علم حاصل کیا اور اس نیت سے اس نے قرآن کو پڑھا. فقط قیل. جو تمہاری نیت تھی وہ ہو گیا، لوگوں نے کہہ دیا قاری صاحب، عالم صاحب، بہت بڑے علامہ، بہت بڑا علم ہے بھائی. ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار. پھر اس کے بارے میں یہی حکم دیا جائے گا اور اس کو گھسیٹا جائے گا اس کے منہ کے بل یہاں تک کہ اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. پیارے بھائیوں، دوستو، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ میری اور تمام مسلمان بھائیوں کی اور طلاب علم جو علم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری اور ان کی سب کی اصلاح فرمائے. ہماری نیت خالص کر دے کہ ہم علم حاصل کریں صرف اللہ کے لیے، کہ اللہ راضی ہو جائے، تاکہ جہالت کو دور کریں،
شرک کو مٹائیں، بدعت کو لوگوں سے ختم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کریں، اس نیت سے دین کی تعلیم حاصل کریں اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں میں پھیلائیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ اگر اس کے علاوہ نیت یہ ہوگی کہ لوگ کہیں عالم ہے نام و نمود اور شہرت کے لیے، تو بھائیوں پہ جہنم کا آگ ہے، جہنم کا آگ ہے۔ قاری، اللہ رحم فرمائے کہ اپنے آپ کو قاری کہلانے کے لیے سب سے اچھی آواز ہے، سب سے اچھی قرات ہے، تو اگر اس لیے قرآن پڑھتے ہیں تو بھائیو دوسرا آدمی ہوگا جو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ از بہت سارے لوگ اس لیے اللہ ہدایت عطا فرمائے کہ علم حاصل کرتے ہیں کہ شہرت ہو، نام و نمود ہو۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہمیں اس نام و نمود اور شہرت سے بچا کے رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد تیسرا آدمی ہوگا وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اس پر اپنی نعمتوں کی فراوانی کی ہوگی، مال و دولت دیا ہوگا، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، اور اس کو دیا ہوگا ہر قسم کے مالوں سے، اس کو چیزیں دی ہوں گی، ہر قسم کی چیزیں عطا کی ہوں گی، یعنی کھیتی باڑیاں بھی ہیں اس کے پاس جانور بھی ہیں، اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، بہت کچھ، جو کچھ ہر قسم کے مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ فَأُوتِيَ بِهِ، اس کو بھی لایا جائے گا، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، اللہ رب العالمین اس کو بتائیں گے یہ نعمتیں، تو وہ نعمتوں کو پہچان جائے گا، یہ میری نعمتیں تھیں، صحت و عافیت اس کی طرف سے، مال و دولت اور یہ فراوانی اسی کی طرف سے، یہ برکتیں اسی کی طرف سے۔ قال فما عملت فيها، الہ العالمین فرمائے گا کہ تم نے کیا کیا، یہ جو نعمتیں دی تھیں اس کے بدلے میں کیا کیا؟ قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك، میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس میں تو یہ پسند کرتا تھا کہ اس میں خرچ کیا جائے، میں اس میں خرچ کرتا تھا، انفقت فيها، میں نے اس میں خرچ کیا، فيها لك، تیرے لیے۔ قال كذبت، بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کے سامنے کہہ دے کذبت، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جھوٹ بولا۔ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، تو نے اس لیے کیا کہ کہا جائے، تیری شہرت ہو، نام و نمود ہو کہ تو بہت بڑا سخی ہے۔ فقط قیل، تجھے کہہ دیا گیا، لوگوں نے کہا واہ واہ بڑے سخی صاحب ہیں بھائی۔ ثم امر به فسحب علی وجهه، پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آرڈر دے گا، فرشتے اس کو گھسیٹیں گے اس کے منہ کے بل، ثم القی فی النار، پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے۔ بھائیوں اپنی نیت، بعض علماء کہتے ہیں ہم سوچتے تھے بیٹھ کر کہ سب سے مشکل کام کیا ہے، سوچتے تھے مال خرچ کرنا، پھر کہتے بہت لوگ خرچ کرتے ہیں، حج کرنا، بہت لوگوں نے حج کیا، پہلے زمانے میں بہت مشکل ہوتا تھا، جی جہاد کرنا جہاں گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں، مارو اور مر جاؤ، تو کہا بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں۔ سب سے مشکل کام کیا ہے؟ سب سے مشکل کام پیارے بھائیوں اپنی نیت، اس کی اصلاح کرنا، اپنے نیت کے اندر اخلاص پیدا کرنا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، یہی آرڈر ہے اس کی طرف سے کہ خالص اللہ کی عبادت کریں، اس میں کسی کو شریک نہ کریں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب اس ریا کے بارے میں سنے تو گھبرا گئے، ڈر گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم یہ دعا پڑھ لیا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ تو ہم سب کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔